جس طرح دلی اردو شاعری کا گہوارہ تھا، اسی طرح اس کے زوال کے بعد لکھنؤ اس کا مسکن و دامن بن گیا۔ اس وجہ سے کہ دلی کے سب پرانے استاد جیسے آرزو، میر، سودا، سوز وغیرہ اپنا وطن چھوڑ کر لکھنؤ چلے آئے۔ شاہان اودھ نے بادشاہان دلی کے مانند نہ صرف بڑے بڑے شاعر اپنے دربار میں جمع کیے تھے، بلکہ خود بھی شعر و سخن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اودھ کے بادشاہان جن کا مختصراً ذکر کیا جاتا ہے، سب شاعر تھے۔ نواب آصف الدولہ تخلص آصف شعر و سخن کے بڑے قدردان و مربی تھے، جن کی سخاوت اب تک ضرب المثال ہے۔ نواب یحییٰ خان نام مرزا امانی عرف آصف تخلص تھا۔ نواب شجاع الدولہ بہادر کے فرزند اور جانشین تھے۔ 27 برس کی عمر میں بمقام فیض آباد میں مسند نشین ہوئے۔ جب لکھنؤ دارالسلطنت ہوا تو انہوں نے مشہور محل اور عمارتیں یہاں تعمیر کرائیں، جو اب تک ان کی یادگار موجود ہیں۔ ان کو فن تعمیر کا بہت شوق تھا۔ ان کے عہد میں انگریزوں کی آمد اودھ میں زیادہ ہوئی اور ان کا رسوخ بڑھتا گیا۔ کئی انگریز نوکری اور تجارت کے سلسلے سے اودھ میں آئے۔ ریزیڈنسی کے خرچ کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس دربار میں ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے ملے تھے۔ راجہ نول رائے صفدر جنگ کے دیوان تھے، راجہ بینی بہادر شجاع الدولہ کے مشیر تھے، اور آصف الدولہ کے زمانے میں راجہ ٹکیت رائے، مہاراجہ جھاؤلال اور خوشحال رائے پسر راجہ نول رائے جلیل القدر عہدوں پر ممتاز ہوئے۔ آصف الدولہ شعر و شاعری اور جملہ علوم و فنون کے بڑے قدردان تھے۔ خود بھی شعر کہتے تھے اور اپنا کلام میر سوز کو برائے اصلاح دکھاتے تھے۔ نواب موصوف کے کلام میں اپنے استاد کی سی سادگی اور صفائی ہے، اور تصنع اور تکلف جو ناسک کے زمانے میں وبال جان ہو گیا، ان کے یہاں نہیں ہے۔ ایک اردو دیوان ان سے یادگار ہے جس میں تقریباً 300 صفحات میں غزلیں، 170 صفحات میں رباعیاں اور 100 صفحات میں ایک مثنوی ہے۔ انہی کے مبارک عہد میں ملک الشعراء مرزا رفیع سودا اور خدائے سخن میر اور میر سوز وغیرہ دلی سے لکھنؤ آئے اور انہی کی سرکار دولتدار کے مداح اور وظیفہ خوار رہے۔ نمونہ کلام یہ ہے: جہاں دیغ اس کی علم دیکھتے ہیں، وہاں اپنا سر ہم قلم دیکھتے ہیں۔ جو جلوہ صنم تجھ میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کی خدائی میں کم دیکھتے ہیں۔ گزرتے ہیں 100 خیال اپنے دل میں، کسی کا جو نقش قدم دیکھتے ہیں۔ بتوں کی گلی میں شب و روز آصف، تماشائے خدائی کا ہم دیکھتے ہیں۔ آصف الدولہ کے بعد 1797 میں ان کے بیٹے وزیر علی مسند وزارت پر بیٹھے، مگر 4 ہی مہینے کے بعد ان کو انگریزوں نے معزول کر دیا۔ کہا گیا کہ وہ نواب آصف الدولہ کی اصل اولاد نہیں ہے۔ ممکن ہے وجہ یہی ہو کہ وزیر علی کے مزاج میں سرکشی تھی۔ معزولی کے بعد وہ بنارس بھیجے گئے، جہاں غصے میں انہوں نے مسٹر چیری ریزیڈنٹ کو مار ڈالا اور سرکشی و بغاوت شروع کر دی۔ آخرکار جے پور میں، جہاں کی انہوں نے پناہ لی تھی، گرفتار ہو کر انگریزوں کے حوالے کیے گئے۔ پھر وہ سرکاری حکم سے قلعہ فورٹ ولیم میں قید کیے گئے۔ وزیر علی شعر کہتے تھے اور وزیر تخلص کرتے تھے۔ ایک غزل کے چند اشعار جو مصیبت کی حالت میں لکھے تھے اس طرح ہیں: جو سبزہ رودے اگتے ہی پیروں کے تلے ہم، اس گردش افلاک سے پھولے نہ پھلے ہم۔ ارمان بہت رکھتے تھے ہم دل کے چمن میں، بیٹھے نہ خوشی سے کبھی سائے کے تلے ہم۔ ہم وہ نہ قلم تھے کسی مالی کے لگائے، نرگس کے نہالوں میں تھے آصف کے پلے ہم۔ زندان مصیبت میں بھلا کس کو بلائیں، رہتے ہیں وزیری ہی سے دن رات اکیلے ہم۔ نواب آصف الدولہ کے سوتیلے بھائی نواب سعادت علی خان وزیر علی کے بعد مسند وزارت پر بیٹھے۔ ان کے عہد میں انگریزی گورنمنٹ سے ایک عہد نامہ کیا گیا، جس سے انگریزوں کا رسوخ بڑھ گیا۔ ان کا 2/3 ملک ان کے قبضے سے نکل کر انگریزی علاقے میں شامل ہو گیا۔ چونکہ ملک میں ہر طرف امن و دامہ تھا، بادشاہ کو عیش و عشرت کے سوائے اور کوئی کام نہ تھا۔ یہ بھی مثل اپنے بڑے بھائی آصف الدولہ کے علوم و فنون کے بڑے قدردان تھے اور خود بھی کبھی کبھی شعر کہتے تھے، گو کہ ان کا کوئی کلام نہیں ملتا۔
مصحفی اور انشاء کے مشہور مورخے انہی کے زمانے کی یادگار ہیں۔ سید انشاء سعد علی خاں کے دربار کے شاعر تھے اور جان بیلی انگریزوں کی طرف سے ریزیڈنٹ تھے۔ نواب سعادت علی خاں کے بعد ان کے بیٹے غازی الدین حیدر مسند وزارت پر 1814 میں جلوہ افروز ہوئے اور 5 برس بعد گورنر جنرل بہادر لارڈ ہیسٹنگز کے عہد میں وزیر سے بادشاہ کہلائے جانے لگے۔ چنانچہ جب 1819 میں ان کی تخت نشینی ہوئی تو اس قدر ساز و سامان اور تکلف اس تقریب میں کیا گیا کہ زر و جواہر بکثرت لٹائے گئے۔ غازی الدین حیدر اردو شعر کہہ لیتے تھے، مگر ان کا کلام جو زیادہ تر منقبت اور مرثیہ کی صورت میں ہے اس قدر روکھا، پھیکا اور بے مزہ ہے کہ ڈاکٹر اسپرنگر کا قول ان کے متعلق سچ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے اشعار اس درجہ خراب ہیں کہ واقعی بادشاہ کا کلام معلوم ہوتے ہیں۔ غازی الدین حیدر کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر تخت سلطنت پر بیٹھے۔ ان کا زمانہ سلطنت 1827 سے 1837 تک ہے۔ یہ بھی مثل اپنے والد بزرگوار کے اہل بیت کی شان میں اکثر کہا کرتے تھے اور بادشاہ تخلص کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی یہ غزل مشہور ہے: یہ کس مست کے آنے کی آرزو ہے کہ ساقی لیے ساغر مشک بو ہے، سمایا ہے جب سے تو نظروں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہی تو ہے۔ جتاؤں میں کیا اپنا حال پریشان، آیا زلف دلدار سے موضوع ہے۔ چلو قبر فرحات پر فاتحہ کو، مگر اب شیریں سے لازم وضو ہے۔ شفق بن کے ہوتا ہے گردن پا ظاہر، یہ کس کشتائے بے گناہ کا لہو ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ رہے سایہ پنجتن بادشاہ پر، خداوند عالم نگہباں تو ہے۔ نصیر الدین حیدر کے بعد ان کے حقیقی چچا محمد علی شاہ 1837 سے 1842 تک، پھر ان کے بیٹے امجد علی شاہ 1842 سے 1847 تک تخت نشین ہوئے۔ یہ بھی علوم فنون کے مربی اور شعر و سخن کے قدردان تھے اور ان کے زمانے میں بھی شورا انعام و اکرام اور وظائف اور مناصب سے سرفراز ہوتے تھے۔ اختر، یہ تخلص سلطان عالم حضرت واجد علی شاہ آخری تاجدار اودھ کا ہے۔ بعد وفات امجد علی شاہ ان کے بیٹے سلطان عالم واحد علی شاہ بعمر 20 سال 1847 میں سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ سلطان عالم کو فن تعمیر سے بے حد شوق تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی تعمیر قیصر باغ کا خیال پیدا ہوا۔ اس کو عمارات و ایوان و دلکشا بارادری، نہر و پل، سنگ مرمر و تصاویر نگی سے مزین کیا۔ مشہور ہے کہ 2 کروڑ روپے اس عمارت میں صرف ہوئے۔ یہاں ہر برسات میں ایک خاص میلہ ہوتا تھا جس کے تکلفات اور شان و شوکت بڑے لوگوں کی زبانی اب تک سنے جاتے ہیں۔ سلطان عالم کو شروع میں چند روز انتظام مملکت کا شوق اور عدالت و رعایا پروری کا ذوق رہا، مگر نالائق مصاحبوں اور بدخواہ ہم نشینوں نے رفتہ رفتہ مزاج کو بدل دیا اور عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا۔ اب بجز محفل رقص دوسرا کوئی مشغلہ نہ رہا۔ مثنوی غزلہ و ماہو پیکر کی تصنیف سے جلسہ رقص کی بنیاد پڑی۔ صدہا خوبصورت اور خوشگلو طوائفین ملازم ہو گئیں جو محفل شاہی کو اپنے پراثر نغموں سے محظوظ کیا کرتی تھیں۔ غرض کی اس عیش و عشرت اور ناچ رنگ کی بدولت ملک میں انتہا درجے کی بد نظامی پھیل گئی، جس کی وجہ سے سلطنت انگریزی کو بار بار تنبیہ کرنا پڑی، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آخرکار 1856 میں انتزاع سلطنت کا حکم سنایا گیا اور 1 ہفتے کے اندر یہ عظیم شان ملک جس کی آمدنی 2 کروڑ سالانہ سے کم نہ تھی، بادشاہ کے قبضے سے نکل کر حکومت انگریزی میں شامل ہو گیا۔ سلطان عالم معزولی کے بعد کلکتہ بھیج دیے گئے اور یہ شعر کہتے ہوئے کلکتہ چلے گئے: در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ کلکتہ میں تقریباً 1.5-2 سال قلعہ فورٹ ولیم میں نظر بند کیے جانے کے بعد محلہ مٹیا برج میں قیام اختیار کیا۔ چونکہ سلطان عالم کو ہمیشہ سے فن تعمیر سے دلچسپی تھی،
یہاں بھی انہوں نے عالیشان کوٹھیاں اور باغات بنوانا شروع کر دیے، اور تھوڑے ہی عرصے میں مٹیا برج لکھنؤ کا ایک مختصر نمونہ بن گیا۔ سلطان عالم نے جو سفر لکھنؤ سے کلکتہ تک کیا تھا، اس کا مختصر حال اپنی ایک مثنوی میں، جس کا نام حزن اختری ہے، قلم بند کیا ہے۔ سلطان عالم کو مختلف چیزوں سے شوق تھا، مگر ہر بات میں نفاست اور جدت طرازی ملحوظ رہتی تھی۔ جانوروں اور مختلف اقسام کی چڑیوں سے اتنا شوق تھا کہ ان کا کلکتہ کا چڑیا خانہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ فن موسیقی اور علالخصوص ناچنے اور بتانے کے لطیف فن میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح شعر و سخن کے بھی بے حد دل دادا تھے، اور بڑے بڑے کامل استاد اس فن کے اپنے دربار میں جمع کر لیے تھے۔ علاوہ اردو کے ٹھیٹھ ہندی میں بھی ان کا کلام موجود ہے، اور ان کی بنائی ہوئی ٹھمریاں، دادرے وغیرہ، جس میں وہ جان عالم پیا تخلص کرتے تھے، اب تک لکھنؤ میں زبان زد خاص و عام ہے۔ کلکتہ ہی میں 1887 میں اس دار فانی سے رحلت کی۔